وفاقی وزیر فواد چودھری آج ہونے والے کابینہ اجلاس پر بریف کر رہے ہیں۔ ان کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں اور یقینی طور کے اوپر یہ اس خطے کے لیے گیم چینجر ریلیشن ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھارت کے اندر مسلمانوں کو ایک دوسرے درجے کا شہری سمجھیں، مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے، کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق نہ دیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ اس سب کے باوجود ہم اور ہندوستان ہنسی خوشی رہ سکتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے اہم بات یہ ہے، آج کابینہ نے جو یہی پوزیشن ہے حکومت پاکستان کی، اور وزیراعظم عمران خان نے بالخصوص اس پوزیشن کو ری ایٹریٹ کیا ہے، اس کے اوپر دوبارہ زور دیا ہے، اور اسی پوزیشن کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اور اب بھی ہم ہندوستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں، معیشت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہندوستان کی طرف سے پہلی شرط یہی ہوگی کہ وہ کشمیر کے اوپر 5 اگست کی پوزیشن پر واپس جائے۔ دوسرا اہم فیصلہ جو آج کابینہ نے کیا، کووڈ کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ ہر لمحہ تبدیل ہو رہی ہے۔ بدقسمتی سے یہاں پر کووڈ کیسز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور جو تیسری لہر ہے ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے کووڈ کا مقابلہ، کرونا کا مقابلہ اس طرح سے کیا کہ عالمی دنیا نے اس کی مثالیں دی۔ جب شروع میں یہ فروری میں جب یہ کووڈ پاکستان میں آیا، اس وقت جب جو اقدامات ہم نے ایئرپورٹس کے اوپر لیے، جو اقدامات ہم نے اندرون پاکستان لیے، اس کی کوئی مثال بیرونی دنیا میں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہم نے کرونا کی پہلی دونوں لہروں کا بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا۔ آج جو تیسری لہر جاری ہے، اس سے ظاہر ہے کہ بہت افیکٹ ہو رہے ہیں، لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں، اور اس وقت بھی حکومت پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ ہم کرونا کی لہر کا اسی منظم انداز سے مقابلہ کریں جس طرح ہم نے پہلی 2 لہروں کا مقابلہ کیا تھا۔ اور آج جو کابینہ نے اس ضمن میں اہم فیصلہ کیا ہے وہ 2 ویکسینز اس وقت، آپ پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیے، 98% جو پاکستانی ہیں ان کو مفت ویکسین اویلیبل ہوگی، اور یہ تمام ویکسین حکومت پاکستان اپنے پیسوں سے منگوا کے یا جو اسے عطیہ ملے گا اس سے منگوا کے 98% پاکستانیوں کو فری ویکسین لگے گی۔ 2% پاکستانی جو کیو میں نہیں لگنا چاہتے، جو لائن میں نہیں لگنا چاہتے، ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پرائیویٹ ویکسین کی بھی اجازت دے دیں۔ اب پرائیویٹ ویکسین میں 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو امپورٹر ہے وہ ویکسین دنیا میں تلاش کر کے لاتا ہے، کیونکہ یہ ایسے اویلیبل نہیں ہے۔ جب وہ تلاش کر کے لاتا ہے تو وہ اس کو اپنی من مانی قیمت پہ بیچنا چاہتا ہے۔ اب ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ وہ 2% پاکستانی یا 3% پاکستانی جو کہ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور لائن جمپ کر کے اپنے پیسوں سے لگوانا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ سہولت دینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم پرائم منسٹر صاحب کا یہ بھی ایک بالکل قطعی موقف ہے کہ لوگوں کو لوٹنے کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے، تو اس کے لیے ایک بیلنسڈ پوزیشن جو ہے وہ ایک کریٹ کرنی ہے۔ اس وقت 2 ویکسین جو ہیں وہ پاکستان میں امپورٹ ہوئی ہیں۔ ایک روسی ساختہ ویکسین ہے جس کا نام سپتنک ہے، اور ایک چائنی ساختہ ویکسین ہے جس کا نام کینسائنو ہے۔ جو سپتنک کا جو ریٹ ہے اس کے اوپر ایک تنازع ہے جو کہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت چل رہا ہے۔ جو ہی سندھ ہائی کورٹ کا حتمی فیصلہ اس میں آئے گا تو سپتنک کی جو پرائس ہے وہ اس کے مطابق فکس ہوگی۔ فی الحال کینسائنو کی جو پرائس ہے وہ 4225 روپے فکس کی گئی ہے۔ یہ جو کینسائنو چائنا کا جو اس وقت ٹیکہ ہے یا جو جاب ہے یہ 1 لگتا ہے۔ باقی آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو ویکسینز ہیں، فائزر ہے یا ماڈرنا ہے یا باقی جو ساری ویکسینز ہیں، یہ ساری ویکسین 2 جابس لگتی ہیں، لیکن یہ جو چائنا کا یہ جو کینسائنو ہے اس کی 1 ڈوز جو ہے وہ کافی ہے، اور اس کی قیمت 4225 روپے جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ صرف جانسن اینڈ جانسن ایک اور ہے جو کہ 1 لگتی ہے، لیکن بہرحال اس سے ہم نے 1 ویکسین کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ دوسری ویکسین کا جو ہی ہائی کورٹ سے یہ ڈیسیژن آتا ہے ہم اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی جو کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ ہیلتھ کارڈز ہے۔
دیکھیے اب آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان اور اسلام آباد کے تمام شہریوں کو بھی جو صحت کارڈ ہے اس کی سہولت جو ہے وہ میسر ہوگی، اور اس کا دائرہ کار جو ہے اب خیبر پختونخوا میں تمام شہریوں کو یہ سہولت حاصل ہے، اب اسلام آباد میں اور گلگت بلتستان کے تمام لوگوں کو بھی یہ صحت کارڈ کی سہولت جو ہے وہ میسر ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صحت وزیر اعظم صاحب کے دل کے بہت قریب سبجیکٹ ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو بہت ان کا جو دل ہے وہ اس کے لیے دھڑکتا ہے، دکھتا ہے، تو انہوں نے خود بھی شوکت خانم میموریل ہاسپٹل بنایا، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو ہم مفت علاج کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں۔ 43 کمپنیوں کی نئی قیمت جو ہے 43 جو دوائیاں ہیں ان کی نئی قیمت کا بھی تعین کیا گیا ہے، کسی دوائی کی قیمت میں اضافہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا، نئی قیمتوں کا تعین ہوا ہے لیکن نئی جو اضافہ ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کی کارکردگی میں بہتری لانے اور ڈلیوری کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے پچھلی جو کانفرنس ہوئی تھی، پریس کانفرنس ہوئی تھی اس اور اتفاق سے اس دن بھی میں نے ہی کی تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وفاقی بیوروکریسی کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی لائی گئی ہے، اور اس تبدیلی کے بعد جو ان ایفیشینٹ بیوروکریٹ ہیں ان کو نکالنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو سہل بنا دیا گیا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے آج کابینہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ اپنے جو محکمے ہیں ان کے اندر جھانکیں، اور جو افسران سہل پسند ہیں اور کام نہیں کر پا رہے ان کو حکومت سے فارغ کر کے گھر بھیجنے کی تیاری کریں، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو رولز ہیں وہ پہلے ہی بنا دیے گئے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم جو فیصلہ ہے وہ براڈ شیٹ کی جو رپورٹ ہے وہ آج ریلیز کی گئی ہے۔ براڈ شیٹ کے اوپر کافی میڈیا میں باتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، لہٰذا میں بہت تفصیل سے اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن کچھ جو نئی چیزیں جو آپ کی دلچسپی کے لیے ہوں گی، 5 لوگوں کے خلاف فوری طور کے اوپر کرمنل کارروائی جو ہے اس کا حکم آج کابینہ نے دیا ہے۔ ان میں احمد بلال صوفی صاحب شامل ہیں، حسن ثاقب شیخ صاحب شامل ہیں، یہ اس وقت FBI میں ہیں، غلام رسول صاحب شامل ہیں، یہ منسٹری آف لاء کے جوائنٹ سیکرٹری تھے، عبد الباسط صاحب سابق ڈپٹی ہائی کمشنر UK میں، ان کے خلاف کرمنل کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ شاہد علی بیگ جو کہ ڈائریکٹر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہائی کمیشن تھے لنڈن میں، ان کے خلاف کرمنل کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ طارق فواد ملک انہوں نے جو براڈ شیٹ کا سارا جو کروایا تھا کانٹریکٹ، ان کے خلاف کرمنل کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو جو براڈ شیٹ کمیشن نے ان 5 حضرات کو مین ایکیوزڈ ڈکلیئر کیا ہے اپنی اس رپورٹ میں۔ اس کے علاوہ براڈ شیٹ کمیشن نے ایک بہت ہی اہم جو نقطہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ 2011 اور 2017 کے درمیان جو نیب کا جو ایڈمنسٹریشن تھی، یعنی جو احتساب کا جو عمل تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ دیٹ واز دا ڈارکسٹ ایرا آف نیب، یہ سب سے زیادہ جو اندھیر نگری مچائی گئی نیب کے کسی بھی دور میں وہ 2011 سے 2017 کے دور میں تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اس وقت جو قمر الزمان صاحب تھے وہ چیئرمین نیب تھے، اس کے علاوہ پروسیکیوٹر جنرلز اور باقی جو لوگ تھے، ان کی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے سوئس اکاؤنٹس اور ان کی جو دستاویزات ہیں وہ غائب ہو گئیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب جو براڈ شیٹ کمیشن ہے اس نے یہ ریکمنڈیشن کی ہے، اور ان کی ریکمنڈیشن کے مطابق قمر زمان اور نیب کے جو دوسرے اس وقت ہائی پوزیشنز کے اوپر لوگ تھے ان کی کرمنل لائبلٹی کا تعین کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی یاد کرا دوں کہ جو آصف زرداری صاحب اور ان کی جو پیپلز پارٹی کی جو باقی قیادت تھی اس کے خلاف جو مقدمات تھے وہ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بری ہوئے تھے زرداری صاحب، جس میں کہا گیا کہ نیب کے پاس اوریجنل ریکارڈ موجود نہیں ہے سوئس اکاؤنٹس کا۔ یہ ایک بالکل جھوٹ بات تھی، اور ہم براڈ شیٹ کمیشن کے جسٹس عظمت سعید صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ ڈسکور کیا، اور اب سوئس اکاؤنٹس کا اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے، اور اس بنیاد کے اوپر زرداری صاحب کے اوپر بھی جو سوئس اکاؤنٹس ہیں وہ دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں، اور ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس کا جائزہ جو ہے وہ لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ براڈ شیٹ کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جو، اور یہ آپ کو جس طرح سے معلوم ہے کہ ایویڈنس کو یعنی شہادتوں کو ضائع کرنا یا چھپانا
یہ کرمنل آفینس ہے، لہٰذا اس وقت کے جو ڈائریکٹر جنرل نیب ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل اور دیگر لوگ، ان کے خلاف بھی کرمنل کارروائی جو ہے وہ اس میں اس قابل عمل جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے جو آج صبح پریس کانفرنس بھی کی تھی، انہوں نے چینی مافیا، ذخیرہ اندوزوں اور سٹے بازوں کے خلاف جاری ایکشن کے حوالے سے ایک تفصیلی بریفنگ دی۔ اس جو بریفنگ ہے اس کا جو چونکہ تفصیلات پہلے شہزاد اکبر دے چکے ہیں تو بہت تفصیل میں نہیں دوں گا، لیکن صرف اتنا ہے کہ تقریباً 11 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے اریسٹ کیے ہیں، ان کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور پتہ یہ چلا ہے کہ تمام ہی جو شوگر ملوں کا، یہ بڑے شوگر ملوں کا، یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 45% جو پاکستان کی شوگر پروڈکشن ہے وہ 2 فیملیز کے پاس ہے، ایک زرداری صاحب کے پاس اور ایک نواز شریف صاحب کے پاس۔ تو ان کے سمیت جو باقی لوگ ہیں انہوں نے سٹے کے ذریعے کی چینی کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی، اور اس طرح سے ایک وہ کرمنل آفینس کے مرتکب ہوئے، اور اس کے بعد منی لانڈرنگ کے مرتکب ہوئے، لہٰذا ادھر بھی جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم بحران کا جائزہ جو ہے وہ لیا، پیٹرولیم کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ کمیٹی اپنی رپورٹ جو ہے کتنے جو فیصلے کیے تھے، اور اسد عمر صاحب نے، شفقت محمود صاحب نے، شیری مزاری صاحبہ نے اور اعظم سواتی صاحب نے اس کمیٹی کو چیئر کیا تھا، اس کمیٹی میں شرکت کی تھی، اور انہوں نے جو بڑے فیصلے تھے اس کے مطابق ندیم بابر صاحب کو، جو اس وقت ہمارے ایس اے پی ایم ہیں، ان کو فورینزک جو جب تک ہوتا ہے اس وقت تک اپنے عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ اب جو 3 بڑے ایکشنز ہیں اس میں ایڈمنسٹریٹو ایکشنز شامل ہیں، کرمنل ایکشن شامل ہے اور لیجسلیٹو ایکشن شامل ہیں۔ کمیٹی نے اس کی تفصیل جو ہے وہ دی ہے۔ اس کے مطابق جن کمپنیز نے 20 دن کا سٹاک جو قانوناً رکھنا ہے وہ نہیں رکھ سکیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ اس کے ساتھ ان کمپنیز کے خلاف کارروائی ہوگی جو کہ اپنا جو تیل کی ترسیل ہے وہ انہوں نے وقت کے اوپر نہیں کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو برتھنگ ہے، یعنی جو آ کر کے کراچی میں جب جہاز لگتے ہیں تو اس برتھنگ کا جو پروسیس ہے اس کو جو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، یعنی جہاز کو آپ دور کھڑا کر دیں اور قیمت بڑھ جائے تو پھر واپس لے آئیں، اور قیمت زیادہ ہو تو اپنے جہاز کو پہلے لگوا لیں، یہ سارا جو ایک لوٹ مار مچی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اوگرا لا جو ہے اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی تاکہ جو پیٹرولیم منسٹری میں اور اوگرا میں ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے گئے ہیں اس میں ڈائریکٹر جنرل آئل جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ اس میں جو آفیسرز ملوث ہیں ڈائریکٹریٹ جنرل کے آئل کے، ان کو جو ہے وہ ریموو کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے پورٹ قاسم اتھارٹی کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو ریموو کیا جائے گا، پروفیشنل آفیسرز کو اپوائنٹ کیا جائے گا ٹیکنیکل پوزیشنز کے اوپر۔ ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے کہ مانیٹرنگ سیل کریٹ کیا جائے پیٹرولیم ڈویژن میں تاکہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ریلائبل ہو۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ وہ پیٹرولیم کمپنیوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کتنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، تو اب انہوں نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ ایک جو سیل ہے وہ کریٹ جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ لیبز ہونی چاہیے، اور وہ ایک تفصیلی جن لوگوں کو دلچسپی ہوگی پیٹرولیم سے وہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ پرائم منسٹر صاحب نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو EVM مشینز ہیں ان کو بہت سراہا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کابینہ کو جو سمندر پار پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیز کو انتخابی عمل میں شراکت داری کے لیے اور ہمارے الیکشنز کو جو EVM کے اوپر اور الیکٹرانکس کے اوپر کنورٹ کرنے کے لیے اقدامات کرنے میں تیزی کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ ہم ایک پروسیس کریٹ کر پائیں گے جس میں کشمیر کے الیکشنز کا ایک حصہ یقیناً ہم EVM کے اوپر ہماری کوشش ہے کہ ہم لا سکیں۔ اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹری اس کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے ہم یہ ایک پورا جو اور مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ اسپیکر صاحب کی اور اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ عمل آگے بڑھے اور اپوزیشن اس جو عمل ہے اس میں شامل ہو، اور تاکہ ہم تمام جو اسمبلی ہے اپوزیشن اور ہم مل کر کے ایک ایسا سسٹم کریٹ کر سکیں الیکشنز کا جس پہ سب کو اعتماد ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم
जीते हैं तो वो कहें कि ये हम नहीं मानते, और वो जीते हैं तो हम कहें हम नहीं मानते। सो बजाय इसके कि हम हर वक्त इसी लड़ाई में पड़े रहें, हमने ये पहले भी दावत दी है और फिर हमने दावत देते हैं कि आज आइए आगे बढ़ते हैं। और ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इसका यही मकसद होगा कि ये तमाम जो पार्लियामेंट के अंदर एक कंसेंसस क्रिएट कर सके इस ज़मन में। सरकारी इदारों के सरबराहान की तैनाती में अब तक की पेशरफ्त के ऊपर ब्रीफिंग दी गई है। काबीना को बताया गया है कि 29 मार्च 2021 तक कुल 94 असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। इनमें 33 वो हैं जिनके हवाले से तैनाती का अमल जारी है। 44 ऐसी असामियाँ हैं जहाँ कवानीन में इस्लाहात, इदारे के इंज़माम या किसी दूसरी वजह से तैनातियों में इल्तवा है। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब को ने बड़े अपने तासुफ़ का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया है कि इतनी ज़्यादा असामियाँ जो हैं वो अब तक क्यों खाली हैं। और उन्होंने अगली काबीना मीटिंग में मिनिस्टर्स को और सेक्रेटरीज़ को कहा है कि वो इस हवाले से अपनी जो वजारतें हैं उनका जवाब लेके आएँ कि ये क्यों इतना जो है वो अभी तक इतनी असामियाँ जो हैं वो क्यों खाली हैं। ऑडिट और अकाउंट के जो शोबा है उसमें बहुत बड़ी रिफॉर्म्स इस हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराई हैं, और पहली बार जो हमारा ऑडिट का जो इस वक्त निज़ाम है वो इफ़ेक्टिव शुरू हुआ है। उसमें जो SOEs हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म ये दिया है कि ये SOE की जो स्पेशल कमेटी है कैबिनेट की, उसके सामने ये रिपोर्ट जो है वो रखी जाए, और इस रिपोर्ट को फिर एक पूरा थॉरली देखा जाए कि कैसे इसमें जो हमारी जो इस वक्त बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो आपको पता है हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ जो हैं उनमें जा रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उनको देखा जाए कि हम उसको कैसे इस उनके जो ऑडिट का निज़ाम है उसको कैसे बेहतर करें, और फिर उसको ठोस सिफारिशात जो हैं वो काबीना के सामने जो है वो लाई जा सके। चेयरमैन PIACL बोर्ड का मामला जो है वो 1 हफ़्ते के लिए पेंडिंग किया गया है। इस तरह बंदरगाहों के चार्जेस में कमी के लिए जो अब तक इक़दाम थे वो भी अली ज़ैदी साहब ने कहा है कि वो आखिरी 1 हफ़्ता उनको चाहिए उसको मुकम्मल करने के लिए, तो उसको एजेंडे को जो है किया गया है। मिसेस किश्वर अहसन को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मेंबर प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन तैनात जो है वो किया गया है। इसी तरह से काबीना ने मुल्की मुआशी ज़रूरियात के तहत वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से फरवरी 2020 से उठाए जाने वाले माली इक़दामात की मंजूरी देते हुए इन कर्ज़ों पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से टैक्सों के नफाज में छूट देने की भी मंजूरी दी है। मेट्रोपॉलिटन क्लब बिल्डिंग F9 पार्क जो है उसका एजेंडा भी मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि उसके ऊपर मज़ीद थोड़ी बहस चाहिए कि आखिर आप ये देखिए कि किस तरह से नवाज़ शरीफ साहब और उनकी कंपनी ने 2-2.5 अरब रुपए का एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है, और अभी तक उसका पता नहीं है कि हमने उसका करना क्या है। ये इस तरह के जो उन्होंने पिछली हुकूमत ने जो पैसे खर्चे हैं वो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हुकूमत के लिए कि किस तरह से इसको जो है वो डील किया जाए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ की साबिका अफसर डॉक्टर फरनाज मलिक को परफॉर्मा प्रमोशन देने की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। इसी तरह से नए चेयरमैन ओवरसीज़ वज़ारत पाकिस्तान और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जो है एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन का जो नया चेयरमैन है उसको लगाने का कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि कटास राज को सूबाई जो कंट्रोल है उससे लेके वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड को दे दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद जो है वो कर दिया गया है। पाकिस्तान स्टील मिल की जो निजकारी है उसकी जानिब एक और बड़ा कदम हुआ है, जबकि काबीना ने पाकिस्तान स्टील मिल की सब्सिडरी कंपनी बनाने। वफाकी वजीर फवाद चौधरी काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ करे। उन्होंने बताया कि कैंसाइनो वैक्सीन की कीमत 225 और 4,000 रुपये मुकर्रर की गई है।